बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमन हाशमी। खुशगवार मौसम के साथ आज हम वीकेंड जो है वो स्पेंड करेंगे एंड आई एम श्योर आपका वीक बहुत अच्छे तरीके से गुजरेगा। हम आपको बताते चलें कि टॉप स्टोरीज की तरफ भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले वतन को अमन का गहवारा बना दो, ये स्लोगन अपनाया गया है पंजाब हुकूमत की जानिब से, जिसकी वजह से आपसे अपील की गई है, रिक्वेस्ट की गई है कि कहीं पर भी आप कोई मशकूक एक्टिविटी देखें, कोई फ़िरका वारियत पर मबनी जो है वो मवाद आपको नजर आए, तकारीर आए, वॉल चॉकिंग की इतला फ़ौरन आप 15 पर या टोल फ्री नंबर है 0800 11 111, इस पर कॉल करके आप बता सकते हैं, या वेबसाइट पर किसी भी सोशल मीडिया की साइट पर आपको कोई भी ऐसा मवाद नज़र आता है जो कि कंट्रोवर्शियल है या इंतशार फैला रहा है, शिद्दत पसंदी पर मबनी वो मवाद है, तो उसको आप लिंक कर सकते हैं और www.peacepark.pk/report-site/ वेबसाइट पर जो है वो आप भेज सकते हैं। उसका फ़ौरन नोटिस लिया जाएगा और मेरे ख्याल से हम सबको अपना किरदार जो है वो ज़रूर अदा करना चाहिए। इसी तरह से हम मुल्क को, अपने शहर को, अपनी जगह को अमन का गहवारा बना सकते हैं। अब चलते हैं टॉप स्टोरीज़ की जानिब। डेली सिटी 42 की आज की हमारी लीड स्टोरी महकमा हेल्थ के हवाले से है। जी, अब फैसला किया गया है कि महकमा हेल्थ का इलाज साबिक फ़ौजियों से कराया जाएगा। दूसरी टॉप स्टोरी, हाउसिंग सोसाइटीज़ के रिकॉर्ड की छानबीन शुरू, 18 नक्शे तलब कर लिए गए। लेस्को की नाअहली, 9 लाख एनर्जी सेवर्स ताहाल तकसीम नहीं हो सके। और आखिरी टॉप स्टोरी, स्क्वाश कॉम्प्लेक्स, क्रिकेट ग्राउंड, स्विमिंग पूल, 13 बड़े स्कूल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर कैसर खोकर। अस्सलाम वालेकुम कैसर साहब, क्या हाल चाल है आपके? ये सब अब जो है फैसला किया गया है टॉप स्टोरी के मुताबिक कि महकमा हेल्थ का जो इलाज है उसकी जो बेहतरी है वो साबिक फौजियों से कराई जाएगी। क्या सिनेरियो देखते हैं आप? जी, मैं आपको यहाँ सिर्फ 2 पॉइंट बताता हूँ। एक ये कि हमारा एजुकेशन का महकमा था, जब उसमें डिस्क्रिमिनेशन हुई, हुकूमत की अदम तवज्जो हुई, टीचरों ने इंटरेस्ट ना ली, और उसके बाद यह क्या हुआ कि एजुकेशन जो है ना वो पब्लिक सेक्टर से निकल कर प्राइवेट सेक्टर में चलेगी। इस वक्त जो मेजॉरिटी बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। अब उस एजुकेशन तो हमारे हाथ से, सरकार के हाथ से निकल गई। अब एक हेल्थ महकमा है जो सरकार के हाथ में है, और लोगों को जहाँ पर इलाज भी होता है और जहाँ पर गवर्नमेंट बजट भी देती है और गवर्नमेंट खर्च भी कर रही है, लेकिन वहाँ ये है कि डॉक्टर जो है उनकी और मरीजों के दरमियान जो है ना, डॉक्टर पेशेंट का सही तरह इलाज नहीं हो सका। मुख्तलिफ डॉक्टर तंजीमें आए रोज हड़ताल करती रहती हैं, जिसके बाद अब हुकूमत पंजाब ने यह फैसला किया है कि जो रिटायर्ड मेजर और कर्नल हैं उनको भर्ती किया जाएगा, 1,30,000 रुपया उनको तनख्वाह दी जाएगी, और उनका काम जो है कि अस्पताल की वो मैनेजमेंट चलाएंगे। यानी कि इसका मतलब है कि अस्पतालों की जो मैनेजमेंट है वो चलाने का काम जो डॉक्टर हैं, जिनको आप MS कहते हैं या एडिशनल MS कहते हैं या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं या प्रिंसिपल होते हैं, वो नहीं कर सकते इस वक्त मैनेजमेंट, जिसकी वजह से वो नाकाम हो गए हैं, उनसे मैनेजमेंट हो नहीं रही। वहाँ सफाई सुथराई के इंतजामात, वहाँ मशीनों के ख़राब हो जाती हैं, वहाँ दीगर इशूज़ होते हैं, या वो MS और प्रिंसिपल अस्पतालों के जो है उनके अपने मफादात होते हैं या डॉक्टरों के साथ मिले होते हैं, जिसकी वजह से अब रिटायर फौजी जो है ना, अब जहाँ हर महकमे में फौजी भर्ती किए जा रहे हैं, वहाँ इधर भी जो रिटायर फौजी रखे जाएंगे, जिनको 1,30,000 यानी कि MP2 तनख्वाह उनको दी जाएगी, और MP तनख्वाह के साथ वो साथ एक पैरेलल जो है ना हस्पताल की इंतजामिया चलाएंगे, जिसमें हस्पताल के डॉक्टरों के दरमियान और रिटायर फौजियों के दौरान एक नई मुहाजरा खड़ी हो जाएगी। और इस हवाले से जो है ना हस्पताल के MS में एहतजाज करेंगे। कोई MS लगना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि MS के सारे इख्तियार तो रिटायर फौजी जो एडमिनिस्ट्रेटर लगेंगे या जो भी उनको स्पोर्ट्स मैनेजर का नाम दिया गया वो लगेंगे, तो फिर MS कहाँ जाएगा? इसलिए एक अस्पताल के एक घर का 2 सरबराह नहीं हो सकते, एक घर का एक सरबराह हो, एक मुल्क का एक सरबराह हो, तो फिर ही वो मुल्क चलते। लेकिन अगर चीज़ें बेहतर नहीं हो रही हैं फॉर एग्जाम्पल, तो फिर कैसे साहब क्या हर्ज है इस सिनेरियो में? आप जनाह अस्पताल की मिसाल ले लें, आप मेयो अस्पताल की मिसाल ले लें, चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, क्या सोल्यूशन होना चाहिए? इसका एक और भी हल है कि आप जो DMG अफसरान है, PCS अफसरान है, उनको अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दें, और MS के ऊपर वो हो, वो भी चल सकता है, इस तरह भी चल सकता है। बजाय इसके रिटायर फौजियों को आप मरा दें, आप पहले से जो डॉक्टर है MS है इस मेरिट पर भर्ती करें, फिर डॉक्टरों के अंदर एक आप नया जो है ना वो कैडर तश्कील दे। वो अच्छा, बिल्कुल सही कहा आपने, हम इस पर मजीद भी बात करेंगे, लेकिन जाहिद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी ये लीड स्टोरी है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब, क्या हाल चाल है आपके? जी वालेकुम अस्सलाम। जी जाहिद साहब, लीड स्टोरी के हवाले से आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? अब इलाज जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट का साबिक फौजियों से कराया जाएगा, डॉक्टर्स में इस हवाले से किस तरह आप देखते हैं, और क्या सिचुएशन जो है वो क्रिएट होगी इस इकदाम के बाद?
جی سیمل، پہلی بات تو یہ کہ یہ اسی طرح کا ایک اور تجربہ ہے جس طرح کے تجربے کے نتیجے میں محکمہ صحت کو 2 ٹکڑوں میں بانٹا گیا، اور اس سے جو پیدا ہونے والے سنگین نوعیت کے مسائل ہیں ان کو نہ تو ابھی تک حکومت جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کر پائی ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ اس کا کوئی تدارک کرنے کے لیے کوئی ابھی تک سنجیدگی سے کوشش سامنے آئی ہے۔ اور یہ خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ جب تک محکمہ صحت کے 2 ٹکڑے کرنے سے پیدا ہونے والے مسائل کا جو ہے وہ اندازہ لگایا جائے گا یا اس کو گیج کیا جائے گا، تب تک پانی سر سے گزر چکا ہوگا۔ اسی طرح کا یہ ایک اور تجربہ ہے، اس میں آپ دیکھیے کہ بی اے پاس، بی اے اور بی ایس سی کے برابر مساوی جو تعلیم ہے اس کے حامل جو ہے وہ افراد کو رکھا جا رہا ہے سپورٹ مینیجر، اور اس کے لیے جو ایکسپیرینس مانگا گیا ہے وہ ریٹائرڈ جو میجر اور کرنل رینک کے فوجی افسران ہیں وہ مانگے گئے ہیں۔ اور اس سے جو ڈاکٹرز ہیں ان میں بہت زیادہ تشویش پائی جا رہی ہے، اور ڈاکٹرز کے حلقوں میں بہت زیادہ اس بات کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ جب میڈیکل سپرنٹینڈنٹ جو خود ایک MBBS ڈاکٹر ہے، تعلیمی قابلیت اس کی زیادہ ہے، اس حوالے سے جو ہے اس کے اوپر ایک سپورٹ مینیجر کے طور پہ انتظامی معاملات چلانے کے لیے اس کے ساتھ پیرل ایک سسٹم کھڑا کرنا جو آدمیاں چیک کرے گا، انتظامی معاملات کو جو ہے وہ دیکھے گا۔ دوسری جانب جو ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن ہے اس کی جانب سے تو اس پر برہنہ اظہار بھی کیا گیا ہے کہ BA/BSc کی تعلیمی قابلیت کے حامل کسی ریٹائرڈ شخص کو آپ 1,30,000 کم از کم تنخواہ پہ رکھ رہے ہیں، جبکہ جو MBBS ڈاکٹر ہے اس کی تنخواہ جو ہے وہ اب بھی اس سے نصف سے بھی کم ہے۔ تو اسی چیز کو بنیاد بنا کر YDA اپنے مطالبے میں شدت لا رہی ہے، اور یہی چیز YDA کے جو کوارٹرز ہیں، جو اس کے رینکس ہیں، ان میں وہ اسی کا پروپیگنڈا کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اچھا ظاہر صاحب، مجھے یہ بتائیے گا، ابھی میں نے کیسے کھوکھر صاحب سے بھی یہ بات پوچھی کہ اگر ہسپتالوں کا انتظام ٹھیک نہیں چل رہا اور ڈاکٹرز کا کام علاج کرنا ہے، اگر یہ سوچ رکھتی ہے حکومت کہ ڈاکٹر سے مینجمنٹ نہیں ہو پا رہی ہے جس کے لیے ایک ایکسٹرنل جو سپورٹ ہے اس کی ضرورت ہے، اور اس سپورٹ میں وہ سابق فوجیوں کو جو ہے وہ دعوت دے رہے ہیں، تو اگر یہ اقدام ٹھیک نہیں ہے اور ڈاکٹرز میں تشویش بھی پائی جا رہی ہے تو پھر بہتری کس طرح سے آئے گی؟ آپ کی بہت سی مثالیں ہمارے پاس کی موجود ہیں اور چیزیں جو ہیں وہ مینج نہیں ہو پا رہی ہیں ڈاکٹر سے، تو پھر کس طرح سے علاج کیا جائے؟ دیکھیے سیمل، اس سے بڑی جو ہے وہ ڈیٹیل پچھلے 12-15 سال سے جو ہے وہ بحث چل رہی ہے، اور اس کا حل ابھی تک جو قابل عمل حل ہے اس کی جانب کوئی بھی توجہ دینے کو تیار نہیں، جب تک میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کو امپاور نہیں کیا جائے گا، ان کو اختیارات نہیں دیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ بیوروکریسی کا جو عمل دخل گزشتہ 10 سالوں میں انتہائی بڑھ چکا ہے، اور وہ گراس روٹ لیول تک بیوروکریٹ جو ہے وہ انوالو ہو چکے ہیں۔ ہیلتھ سیکریٹریٹ جو ہے وہ ہر معاملے میں جو ہے وہ ٹانگ اڑانے سے باز نہیں کرتا، تو وہ تب تک ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ سابق فوجیوں کے آنے سے بیوروکریٹس جو ہیں وہ کنٹرول ہو جائیں گے، یا وہ جو اپنے ہر معاملے میں اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے ہیں وہ سوچ تبدیل ہوگی؟ میرے خیال سے یہ ایک اور جو ہے وہ کمپلیکیشن کا باعث بنے گا۔ پہلے ہی MS اور فیلڈ میں EDO لگنے کے لیے اب کوئی بھی جنرل کاڈر کا ڈاکٹر جو ہے وہ تیار اتنی جلدی نہیں ہوتا، اس سے مزید مسائل پیدا ہوں گے۔ اچھا، مزید مسائل تو پیدا ہوں گے، ٹھیک ہے، درخواستیں اب جمع بھی ہوں گی، کل YDA جو ہے وہ پروٹیسٹ بھی کر رہا ہے، اب ان کے مطالبات میں ایک اور چیز بھی شامل ہو جائے گی۔ سو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پوری سچویشن کس ڈگر جا رہی ہے؟ دیکھیے، مجموعی طور پہ جو صورتحال ہے وہ انتہائی انریسٹ کی جانب جا رہی ہے، اور یہ انریسٹ جو کسی آج سے چند سال پہلے تک ینگ ڈاکٹرز کی شکل میں صرف ٹیچنگ اسپتالوں میں دکھائی دیتا تھا، اب یہ انریسٹ جو ہے وہ ٹریول کر رہا ہے کہ یہ ڈسٹرکٹ اور تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتالوں تک جو ہے وہ پہنچے گا۔ اور پہلے صرف بڑے شہروں میں احتجاج ہوتا تھا ڈاکٹرز اور نرسز کا یا پیرامیڈکس کا، اب غالباً جو ہے وہ یہ نیچے تک جو ہے وہ ریموٹ ایریاز تک بھی جو ہے اور مریض کس حد تک متاثر ہوں گے اس سے؟ ڈیفینیٹلی یہ ڈپارٹمنٹ 2 حصوں میں کرنے سے ہی جو ہے وہ پیشنٹ کیئر میں بہت زیادہ فرق پڑا ہے، اور اس طرف ابھی تک کوئی توجہ نہیں دی جا رہی، اور صورتحال جو کہ تم ہے صرف ملٹی میڈیا پروجیکٹرز کے اوپر جو ہے وہ پیشنٹ کیئر دکھائی دیتی ہے، عملاً اس کا کوئی وجود اس وقت
वक्त दिखाई नहीं देता। अभी उसकी एक ताज़ा मिसाल की स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जाने से प्रोफेसर्स को दोपहर 1 बजे राउंड करने के लिए अपनी वार्ड के लिए पाबंद बनाया गया था। 3 हफ्ते गुजर गए लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ, जिस पर एक और मरासला जारी किया गया और अभी तक उस पर भी कोई अमल दरामद नहीं हुआ। और ये अभी तक मुमकिन नहीं हो पाया कि जो प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो अपने वार्ड का, किसी दूसरे के वार्ड का नहीं, सिर्फ अपने वार्ड का जिसके वो प्रोफेसर और एसोसिएट हैं उसका वो सुबह 8 बजे राउंड करेंगे और उसके बाद दोपहर 1 बजे राउंड करेंगे और उस राउंड के दौरान वो हर पेशेंट की फाइल पर एंट्री करेंगे कि उन्होंने राउंड किया, पेशेंट देखा, क्या उन्होंने जो है उसके लिए मजीद जो है उसकी तशखीस की या उसको कोई उसके ट्रीटमेंट में जो है वो तब्दीलियाँ की। तो सिर्फ इस एक अमल को अभी तक इंश्योर करवाने में हुकूमत और महकमा से कामयाब नहीं हो सके और यही वजह है कि पेशेंट केयर जो है वो पहले से डिटीरियोरेशन की जाने पर उसकी रेशो जो है वो गिरती जा रही है। बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक नया इकदाम उठाया गया है महकमा जानिब से, लेट्स सी कि किस तरह से उसको एक्सेप्ट किया जाता है, क्या क्या अब नई चीज़ें जो हैं वो सामने आती हैं, क्योंकि वाईडीए की जानिब से भी एहतजाज किया जा रहा है और ये एक मुतालबा और उनके मुतालबात में शामिल हो जाएगा। आने वाले दिनों में पता लगेगा कि सिचुएशन क्या होती है, क्या हुकूमत ये फैसला जो है वो वापस लेती है या डॉक्टर से भी कुछ मुशावरत की जाएगी। नाज़रीन, हम मज़ीद खबरें भी डिस्कस करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, कुछ मज़ीद खबरें हम डिस्कस करेंगे। अगली हमारी टॉप स्टोरी, हाउसिंग सोसाइटीज़ के रिकॉर्ड की छानबीन शुरू हो चुकी है जी। 18 हाउसिंग सोसाइटी से नक्शे अब तलब कर लिए गए हैं। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी खोखर साहब एक्टिव हो चुकी है सेल्स टैक्स की अदम अदायगी पर, और इसके साथ साथ जो मतलब बहुत सी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनमें सर्विसेज टैक्स पर जो आयत सेल्स टैक्स है वो अदा नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से नक्शे अब तलब कर लिए। जी बिल्कुल, रिजवान नकवी ने हमेशा बड़ी अच्छी खबरें दी हैं और सिटी फट्टू को ये कहना जाता है कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को जो एक्टिव करने का किरदार जो है वो सिटी फट्टू ने अदा किया है, खास तौर पर टैक्स की कलेक्शन के हवाले से। इसको जो भी इनकी एक्टिविटी होती है सिटी फट्टू हमेशा हाईलाइट करता है। और अब पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने जो हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं, आपको ये बताऊँ कि ये हाउसिंग सोसाइटी बहुत बड़ा कब्जा माफिया है, लोगों से पैसे वसूल कर लेते हैं और सिर्फ नक्शे के अंदर प्लाट होता है, जबकि ऑन ग्राउंड जो होता है वहाँ कुछ भी नहीं होता, वहाँ फसलें बोई होती हैं। लिहाजा इस हवाले से जो है ना ये बड़ा अच्छा कदम है कि इनको टैक्स के नेट में लाया जाए ताकि ये टैक्स के नेट में भी आए, और जब टैक्स के नेट में आएंगी तो दूसरों के साथ फ्रॉड भी नहीं कर सकेगी, धोखाधड़ी भी रुक जाएगी और इस हवाले से इनके जो SOPs हैं, रूल्स हैं, उनको भी फॉलो किया जा सकेगा। 18 से नक्शे तलब किए गए हैं, तफसीलात मांग ली गई हैं, अब आगे का स्टेप क्या होगा, किस तरह से सेल्स टैक्स वसूल किया जाएगा? जी बिल्कुल, जब ये टैक्स के नेट में आ जाएंगे तो इनका सारा रिकॉर्ड जो है ना वो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी कंप्यूटराइज कराएगी। कंप्यूटराइज रिकॉर्ड के जरिए जो ये फायदा होगा कि जो लोग इनसे प्लॉट खरीदते हैं या घर खरीदते हैं उनका रिकॉर्ड भी सारा कंप्यूटराइज हो जाएगा और वो भी टैक्स के नेट में आ जाएंगे और हाउसिंग सोसाइटियाँ भी टैक्स के नेट में आ जाएगी। जब टैक्स के नेट में आएगी तो फिर इनको अपने रूल्स और नक्शे जो है वो LDA से मंजूर कराना पड़ेंगे और फिर LDA के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक इनको फॉलो करना पड़ेगा, जिसके बाद यह है कि फ्रॉड भी खत्म हो जाएगा और गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी कलेक्शन हो जाएगी और कल को किसी को शिकायत हो जाएगी तो वो जाकर LDA को या पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को इनके बारे में आगाह भी कर सकेगा। लेकिन इसके ऊपर मुजम्मत का सामना भी तो करना पड़ेगा, बहुत बड़े बड़े लोगों की आशीर्वाद हासिल होती है। जी बिल्कुल, इस हवाले से बड़ी ताकतवर लोग इसमें मुलवस हैं और पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को मुजम्मत का सामना करना पड़ेगा, लेकिन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी बड़ी एक्टिव है, वहाँ पर जो ऑफिसर्स हैं उनके वो बड़े अच्छे काम कर रहे हैं और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जो है मामला को हैंडल कर रहे हैं। और लेकिन हम ये कहेंगे कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को ये गुजारिश करेंगे कि अपना जो दायरा कार है वो दूसरे जो ज़िले हैं पंजाब के वहाँ तक भी बढ़ाए, सिर्फ लाहौर तक ना फोकस करें। बिल्कुल सही। अगली हमारी टॉप स्टोरी, लेस्को की नाहली है जी। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने ये एनर्जी बहरान से निकलने के लिए एक मंसूबा शुरू किया था जिसमें एनर्जी सेवर्स तकसीम किए जाना थे और वो जो बल्ब थे या जो ऐसी चीज़ें जो ज़्यादा एनर्जी यूज़ करती थी उनका इस्तेमाल जो है वो कम करने की हदायत जारी की गई थी। अब 9 लाख एनर्जी सेवर्स जो हैं वो अभी तक तकसीम ही नहीं हो सके। जी बिल्कुल, इस हवाले से लेस्को जो है उसकी क्या क्या कौन कौन से हम कोताही बयान करें। बिजली के बिल हो, लेस्को की कोताही, बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन हो, लेस्को की कोताही, ट्रिपिंग जो होती है ये लेस्को की, मामूली सा बारिश का कोई कतरा भी एक गिर जाए तो फीडर ट्रिप हो जाता है, लेस्को की कोताही। ये लेस्को वाले जो हैं इनको पता नहीं कि समझ क्यों नहीं आती। अब इससे पहले जो है ना टेलीफोन का महकमा था वो आवाम को ब्लैकमेल करता था,
टेली फोन लोगों के घरों में नहीं लगते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उसका मुतबादल ईजाद किया कि मोबाइल फोन आ गया, अब टेलीफोन की तरफ कोई देखता नहीं और टेलीफोन वाले लोगों को आवाज़ें दे देकर बुलाते हैं कि आए आप टेलीफोन लगा रहे हैं, लोग लगवाते नहीं। अब अल्लाह करे वो हम तो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब बिजली का भी कोई मुतबादल आएगा और हमारी लेस्को से जान छूटेगी और गैस से जान सुई गैस महकमे से जान छूटेगी। अब ये लेस्को देखे, इनकी ये कारकर्दगी होती है कि बिजली का बिल जो है अगर एक महीने का दो गुना बनाकर भेज देते हैं, ओवर बिलिंग करते हैं, ओवर रीडिंग करते हैं, रोजाना हमारे लोगों को मुजाहरे कर रहे होते हैं, लोग बिजली के बिलों के लिए वापडा के दफ्तरों में, लेस्को के दफ्तरों में धक्के खा रहे होते हैं, लेकिन उनकी अपनी कारकर्दगी ये है कि एनर्जी सेवर जो है तकसीम नहीं हो सके और जिसकी वजह से वही एनर्जी सेवर ने तकसीम हो गए तो लोड शेडिंग में कल को इजाफा होगा, बिजली की बचत नहीं होगी। ये और ये मतलब हदायत भी किसकी हैं? वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से। तो बिल्कुल। उनके अहकामात अगर हवा में उड़ा दिए जा रहे हैं तो फिर आम आवाम का किस तरह ख्याल करेंगे? इस हवाले से लेस्को के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए और वो जो अमला जो इसमें मुलव्वस है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उनको चाहिए कि ये डिस्ट्रीब्यूशन का जो अमल है ये तेज तर करे। बिल्कुल सही। और अगर दूसरी तरफ हम बात करें तो लेस्को के जो चीफ हैं वो अपनी कुर्सी बचाने के अंदर लगे हुए हैं। कभी चीफ इंजीनियर्स की तरक्कियां रुक जाती हैं, कभी 8 अफसरान को जो है वो लेस्को बदर कर दिया जाता है अपनी कुर्सी को और अपने ओहदे को बचाने के लिए। जूनियर अफसरों को सीनियर पोस्टों पर लगा दिया जाता है। ये आए रोज शाह सिपरा सब ये खबरें देते रहते हैं, लेकिन हमारी सिटी फट्टू की खबरों को जो है ना लेस्को चीफ उसका नोटिस नहीं लेते। तो मैं वफाकी सेक्रेटरी पानी व बिजली से गुजारिश करूंगा और कि वो इसका फौरी तौर पर नोटिस लें और लेस्को के मामला बेहतर करने के लिए एक इंक्वायरी कमेटी बनाए और यहाँ पर भेजें कि ये लेस्को क्या कर रहा है। खासतौर पर ओवर बिलिंग, ये जो आपने पॉइंट आउट किया कि एनर्जी सेवर तकसीम नहीं हुए, प्रमोशन अफसरों की या उसके बाद पोस्टिंग के वाले से या लेस्को के चीफ जिस तरह आपने फरमाया कि अपनी सीट बचाने के लिए जो है ना वो लेस्को कंपनी को कुर्बानी का बकरा बना रहे हैं, इस तमाम की इंक्वायरी होनी चाहिए और फाकी सेक्रेटरी पानी बिजली इस मामला बेहतर करने के लिए लेस्को के जो है ना फौरी तौर पर एक ट्रिब्यूनल तश्कील दे इंक्वायरी का। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगली टॉप स्टोरी की तरफ चलते हैं। जुनैद रियाज की ये खबर है और एक अच्छी खबर है। अब 13 स्कूलों को मॉडल स्कूल्स बनाया जाएगा। स्क्वाश कॉम्प्लेक्स होंगे, क्रिकेट ग्राउंड होगा, स्विमिंग पूल होगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के हवाले से खोखर साहब जो है ये इकदाम उठाया जा रहा है। 13 स्कूलों का इंतखाब किया गया है जी। इस हवाले से 13 बड़े स्कूल जो है उनमें ये इकदामात हो गए, क्रिकेट ग्राउंड हो गए, स्विमिंग पूल हो गए ये। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक गवर्नमेंट पंजाब से एक और भी गुजारिश करूँगा कि गवर्नमेंट पंजाब जो है वो ये प्राइवेट तमाम जो स्कूल हैं उनकी एक तो रजिस्ट्रेशन हो, पहले हो भी रही है और हुई भी है रजिस्ट्रेशन के साथ साथ प्राइवेट स्कूल के लिए एसओपी कैम किए जाए कि जो भी प्राइवेट स्कूल खोले उसके लिए ये होना चाहिए कि उसके साथ उसके पास एक प्ले ग्राउंड होना चाहिए, उसके पास स्टूडेंट की जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है उसके लिए तमाम चीजें मौजूद होनी चाहिए, फिर वो स्कूल खोले। ये नहीं कि गाड़ी के गराज में स्कूल खोल लिया, किसी कोठी का किराए पर लिया उस पर खोल लिया, कोई फ्लैट किराए पर लिया और वहां पर स्कूल खोल लिया और पढ़ाना शुरू कर दिया। इस तरह नहीं होना साहब इसी तरह से जैसे अभी 13 स्कूलों का मेयार बुलंद किया जा रहा है और प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा फैसिलिटीज़ अगर दी जाएंगी और इसी दायराकार को बढ़ाया जाए यानी कि गवर्नमेंट लेवल पर तालीम और उसके साथ साथ जो दीगर एक्टिविटीज़ हैं उनका मेयार बढ़ा दिया जाए तो फिर मेरा नहीं ख्याल कोई प्राइवेट। जी बिल्कुल, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बात है ये जो स्विमिंग पूल बनवा रहे हैं इसकी बजाय हुकूमत जो स्कूलों में जो मिसिंग सहूलतें हैं, खासतौर पर स्कूलों के अंदर जो चार दीवारी नहीं है, बाथरूम नहीं है, इसके बाद जो आईटी लैब बनी हुई है वो नकारा और कंडम बन गई है, वो है जो स्टडी रूम होते हैं वहाँ पर वो ब्लैक बोर्ड जो होता है या दूसरी फैसिलिटीज़ वो नहीं है। स्टूडेंट के पानी पीने के लिए जो है ना वो मिनरल वाटर या वो फिल्ट्रेशन प्लांट के जो होते हैं वो कूलर वो नहीं है और इसके साथ साथ स्टूडेंट के बैठने के लिए धूप और सर्दी और बारिश से बचाव के लिए नहीं है। फिर दूसरा ये कि जो डेंजरस बिल्डिंगें हैं स्कूलों की, क्योंकि हमारे जो ज़्यादातर स्कूल है ये 1950 और 1960 की दहाई के बने हुए हैं, ख़ासतौर पर जो ये देखें देहाती इलाकों में तो उनके कमरे जो है वो उनकी छतें जो है वो तबाह होगी, उनकी छतें तब्दील करने की ज़रूरत है। तो जब तक ये चीज़ें होनी चाहिए और इसके साथ साथ इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बात है कि अगर हम पुलिस वाले को रिस्क अलाउंस देते हैं, अगर हम जज को एक अलाउंस देते हैं इजाफी, तो हम टीचर को टीचिंग अलाउंस क्यों नहीं देते? टीचर जो खास तौर पर प्राइमरी और मिडिल स्कूल का जो टीचर है उसकी तनख्वाह जो है वो बढ़ाने की जरूरत है, उसको मराद देने की जरूरत है, उसको एक अच्छा स्टेटस देने की जरूरत है और हुकूमत पंजाब को चाहिए कि एक दिन टीचर डे बनाए, एक दिन टीचर डे बनाए, जिस तरह अगर वालदैन मनाया जाता है इस तरह टीचर डे भी मनाया। अच्छा एक चीज जो मैं नोटिस कर रही थी कि हम वेस्ट से या बाहर के ममालिक से बहुत इंस्पिरेशन लेते हैं बहुत सी चीज़ों में, हम एजुकेशन के अंदर क्यों नहीं लेते? और वहाँ पर ये सिस्टम है कि कम्युनिटी स्कूल्स बनाए गए हैं, एक कम्युनिटी एक टाउन के अंदर एक स्कूल होता है और उसमें मैक्सिमम फैसिलिटीज़ जितनी आप प्रोवाइड कर सकते हैं वो आप देते हैं और वो पब्लिक स्कूल होता है यानी कि गवर्नमेंट जो है उसकी अखराजात वो बर्दाश्त करती है। उस तरीके कार के मुताबिक हम क्यों नहीं चलते? जी बिल्कुल, उस हवाले से हुकूमत को इक़दाम करने चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ एक पॉइंट कहता हूँ, हमारे जो वज़ीर आला साहब हैं उनके माइंड में ये बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की ही मुल्क की और सूबे की तरक्की है, लेकिन जिस दिन उनके माइंड में ये पॉइंट डिलीट हो गया
اور اس کی جگہ یہ پوائنٹ آ گیا کہ ایجوکیشن کی ترقی ہی ملک کی ترقی ہے تو اس دن ہم صحیح معنوں میں ترقی کریں گے. بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا ایک اور مسئلہ جو آج کل شہر میں بہت دیکھا جا رہا ہے اور اب بارش کے بعد تو خاص طور پر جب پانی کھڑا ہو جاتا ہے کہ وارڈنز غائب, اہم شاہراہوں پر ٹریفک شدید جائے, اس کا کیا سولوشن ہے؟ جی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری جو ٹریفک مینجمنٹ ہے, سی ٹی او, ایس پی ٹریفک اور ڈی ایس پی ٹریفک ہے, وہ کام نہیں کرتے. وہ اپنے دفتروں میں بیٹھے رہتے ہیں اور وارڈر سڑکوں پر گپے لگائے رکھتے ہیں. میں دور کی بات نہیں جاتا, میں آپ کو یہ ہمارے شادمان والے اشارے کی طرف ہمارے دفتر کے جو قریب ہے وہاں چلے جائیں, 4-5 وارڈن جو ہیں ایک سائڈ پر میکڈونلڈ کی طرف کھڑے ہوں گے, گپے شپے لگا رہے ہوں گے, ان کو کوئی ٹریفک کی فکر نہیں ہوگی, کوئی کچھ نہیں ہوگی. حالانکہ اس کا کام ہے کہ جو بھی غلط ڈرائیونگ کرتا ہے, اپنی لائن کو توڑتا ہے, اپنی لین کو توڑتا ہے, اس کا فوری طور پر چلان کرے اور زیادہ زیادہ چلان کیجیے تاکہ اپنی کو لین اور لائن دو چیزوں کی جب ہم ٹریفک چلاتے وقت فالو کریں گے کبھی ٹریفک نہیں رکے گی. ایک تو یہ ہے کہ موٹر سائیکل اور رکشے والے کی لائن انتہائی بائیں جانب ہوتی ہے. آج ایک موٹر سائیکل والا مجھے ڈپر مارا تھا کہ فاسٹ لین سے آپ سائیڈ پہ ہوں, بالکل, اور وہ دائیں طرف آیا ہوتا ہے, حالانکہ اس کی لائن انتہائی بائیں طرف ہوتی ہے. پھر اس کے بعد جو ہوتی ہے ہم بغیر انڈیکیٹر دیے گاڑیوں والے جو ہے نا اپنی لائن تبدیل کرتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے نا جہاں پر زیبرا کراسنگ ہوتی ہے پیدل چلنے والے لوگ ہیں ان کا ہم خیال نہیں رکھتے. اس حوالے سے زیبرا کراسنگ رہی کہاں ہے؟ جی بالکل, مجھے تو مطلب بہت کم اہم شاہراہوں پر زیبرا کراسنگ نظر ہی نہیں آتی ہیں. مطلب پیدل چلنے والوں کے لیے جو انفراسٹرکچر بنا دیا گیا ہے وہ فرینڈلی ہے ہی نہیں. بالکل اس کے رائٹس نہیں رکھے گے پیدل چلنے والوں کو. تو جب تک ان رولز پر جو پہلے سے مقرر کردہ ٹریفک ان پر عمل نہیں ہوگا, اور یہ کون کرائے گا؟ ٹریفک وارڈن. اور ٹریفک وارڈن جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہے کہ کئی سالوں سے بھرتی ہوئے, ان کی پروموشن نہیں ہو سکی اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے یہ جو سارے معاملات ہیں یہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اور اس حوالے سے چیف ٹریفک آفیسر لاہور طیب حفیظ چیمہ کو چاہیے کہ وہ سڑکوں پر نکلے اور ٹریفک وارڈن کو موٹیویٹ کرے. بالکل صحیح کہا آپ نے. ایک اور خبر سعدیہ خان کی خبر ہے. یہ خواتین کا عالمی دن تو گزر گیا, لیکن ایک جو اسکوٹی پروجیکٹ شروع کیا جانا تھا وہ ابھی تک شروع نہیں ہو سکا. جی بالکل, اس حوالے سے وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ اعلان کیا ہوا تھا کہ اسکوٹی جو ورکنگ خواتین دی جائیں گی, اور اس حوالے سے صوبائی وزیر جو قانون خزانہ ہیں ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا وہ اس پر کام بھی کر رہی ہیں. اس پر تھوڑا سا بجٹ بھی رکھا گیا ہے, اور سارا جو ہے نا بیوروکریسی اور اجلاسوں کی نظر میں معاملات چل رہے ہیں, اور ابھی تک آن گراؤنڈ کچھ بھی نہیں ہوا. اس حوالے سے ہم یہ وزیر خزانہ سے گزارش کریں گے کہ وہ پروجیکٹ کو جلد مکمل کریں اور جو ورکنگ لیڈیز ہیں ان کو اسکوٹی دیجیے. بالکل صحیح. بہت شکریہ کھوکھر صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے خبروں کے تجزیے کے حوالے سے. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین ہم یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین. پروموشنز اور سیلز کی طرف چلیں گے اور آپ کے پیسے بچوائیں گے. ہم شامل کریں گے پہلا سیگمنٹ بچت بازار. بچت بازار میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے جی رجاز, اور رجاز پر آپ کو 50% تک آف ملے گا. نیکسٹ برانڈ ہے ہمارے پاس دلہاز, اور دلہاز پر آپ کو 50% تک آف ملے گا, اور یہاں پر آپ کو دلہا ویئر جو گروم ویئرز ہیں وہ اویلیبل ہوں گے. ہائپر اسٹار اگر آپ جا رہے ہیں تو نارتھ چکن سوپ سٹاک ہے 20 گرامز 6 پیک لے رہے ہیں تو ریٹیل پرائس ہے 168. 145 روپیز میں آپ کو یہ ملے گا, اور 23 روپیز آپ بچا سکتے ہیں. نارتھ ٹومیٹو کیچپ ہے 800 گرامز, ریٹیل پرائس 210, پروموشنل پرائس 189. آپ 21 روپیز بچا سکتے ہیں. اور اب ڈیفرنٹ مووی ٹائمنگز آپ کو بتائیں گے ڈیفرنٹ سینما گھروں سے ٹوڈیز ڈائری میں. ٹوڈیز ڈائری میں سب سے پہلے ہمارے پاس مووی ہے بچانا, جو کہ 6:15 بجے لگی ہوئی ہے رائل پام آڈی 1 میں, ووک ٹاور سپر سینما 1 میں لگی ہوئی ہے 12:15 بجے. نیکسٹ مووی ہے ہمارے پاس ڈیڈ پول, جو کہ 7 بجے لگی ہوئی ہے رائل پام آڈی 3 میں. گاڈز آف ایجپٹ 5:30 بجے ووک ٹاور سپر سینما 3, 2:30 بجے, 5 بجے اور 10 بجے سینے اسٹار میں.
लंदन हैज फॉलन 1:15 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 3 में। ज़ूटोपिया लगी हुई जी 3:30 बजे सुपर सिनेमा 3 वोक टावर में। 5:15 बजे रॉयल पाम ऑडिटोरियम में। कंग फू पांडा 3 12:30 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 2। 3:30 बजे रॉयल पाम ऑडिटोरियम में। और अब इंटरनेशनल मार्केट से आपको गैर मुल्की करेंसी रेट्स बताएंगे माल के हाल में। माल के हाल में सबसे पहले हमारे पास अमेरिकन डॉलर है, कीमत खरीद 105.80, कीमत फरोख्त है 106.05। अमेरिकन डॉलर के बाद पाउंड स्टर्लिंग है जी, कीमत खरीद है 149.50, कीमत फरोख्त है 150.20। यूरो की कीमतें खरीदे 116.50, कीमत फरोख्त है 117। सऊदी रियाल कीमत खरीद है 27.85, कीमत फरोख्त है 28। यूएई दिरहम कीमत खरीद है 28.60, कीमत फरोख्त है 28.75। कुवैती दिनार कीमत खरीद है 346.50, कीमत फरोख्त है 349। ऑस्ट्रेलियन डॉलर कीमत खरीद है 78, कीमत फरोख्त है 78.45। जापानीज यान कीमत खरीद है 0.90, कीमत फरोख्त है 0.93। स्विस फ्रैंक कीमत खरीद है 105.45, कीमत फरोख्त है 106.15। कनेडियन डॉलर सबसे आखिर में कीमत खरीद है 78.50, कीमत फरोख्त है 69.05। जी, और अब मैं आपको बताऊंगी एक बड़ी मज़ेदार सी बात। अक्सर आपने सुना होगा कि ऑलिव ऑयल जो है वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है और हाईली रिच न्यूट्रिशंस होते हैं इसमें। ऑयल के साथ साथ जो है वो आपको अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करता है। और अगर हम बात करें कनोला ऑयल की, तो उसके साथ भी यही कुछ मामलात हैं कि उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्थ इंग्रेडिएंट्स होते हैं और आपको हेल्थी रखते हैं। मुख्तलिफ डिजीज़ जो कि मैं अभी आपको बताऊंगी उनसे जो है वो आपको जो है वो प्रिवेंट करता है। अब अगर हम बात करें ऑलिव ऑयल और कनोला ऑयल के मिक्सचर की, तो हमारे पास आता है ऑलिव ऑला। ये जो आपके सामने मौजूद है, इसके अंदर आपको बताते चलें कि कनोला ऑयल भी है जिसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 है और फैटी एसिड्स को प्रोटेक्ट करता है मैनी डिजीज़ के अगेंस्ट, जिसमें कैंसर, डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ जो है वो सर फहरिस्त हैं। ऑलिव ऑयल की अगर हम बात करें तो इसमें न्यूट्रिशंस हैं वो कनोला ऑयल की भी हैं और ऑलिव ऑयल की भी हैं। हार्ट डिजीज़ ख़ास तौर पर आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और बहुत से लोगों को इस हवाले से प्रॉब्लम भी है। सो इसका मतलब ये है कि अगर आप ये यूज़ करेंगे और अपनी डाइट में इसका थोड़ा सा पोर्शन शामिल कर लेंगे तो आपके घर वालों के लिए, आपके लिए एक हेल्थ की ज़मानत हो जाती है। तो फिर ज़रूर इस्तेमाल करें जिसमें ऑलिव ऑयल और कनोला ऑयल का मिक्सचर है। और ऐसे मिक्सचर जो हैं जो हेल्दी भी होते हैं बहुत कम मिलते हैं। हम यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं इसी के साथ नाज़रीन, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा, हेडलाइंस जानिएगा, लेकिन जाइएगा कहीं मत, क्योंकि अभी हमने मेरा शहर लाहौर की बात भी करनी है और आज हमारे साथ वाइल्ड लाइफ के जो डीजी हैं वो मौजूद होंगे। तो थोड़ी सी जो एंटरटेनमेंट है लाहौरियों के हवाले से उस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। खुशामदीद कहेंगे आपको स्टूडियो में। और नाज़रीन, आज मेरा फेवरेट टॉपिक डिस्कस होने जा रहा है क्योंकि मुझे जानवरों से बहुत प्यार है और एंटरटेनमेंट के लिए मैं बहुत बात करती हूँ कि लाहौरियों के लिए जो है वो ऐसे मौके, ऐसी तफरीगाहें होनी चाहिए जहाँ पर जाकर वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकें। और आज तो मौसम भी बहुत अच्छा है और वीकेंड पे हमेशा मैं आपको ताकीद करती हूँ, हदायत करती हूँ कि ज़रूर जाएँ, फैमिलीज़ के साथ जाएँ। तो आज हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ के हवाले से, वाइल्ड लाइफ एंड पार्क्स के हवाले से। हमारे साथ डीजी वाइल्ड लाइफ मौजूद हैं खालिद अयाज खान। उनसे जानेंगे क्या क्या इकदाम
اقدامات کیے جا رہے ہیں جی لاہوریوں کے لیے. السلام علیکم خالد صاحب, کیا حال چال ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. خالد صاحب, کیا مصروفیات چل رہی ہیں آج کل؟ آج کل بہت مصروفیات چل رہی ہیں. جب سے میں نے ٹیک اوور کیا ہے تو ہم لاہور میں اپنا جو ہے ہمارے جو 2 زو ہیں, ایک سفاری زو ہے لاہور جو رائیونڈ روڈ کے اوپر ہے, اور دوسرا ہمارا لاہور زو ہے جو ملتان جو ہمارا مال روڈ کے اوپر ہے. تو ان دونوں میں ہم جو ہے نا بہت زیادہ ایک انٹرونشنز کر رہے ہیں. نئے جانور آ رہے ہیں, انکلوجرز بن رہے ہیں. وہ سفاری کی سطح کے اوپر تو ہم جو ہے نا ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ وہاں پہ پلے لینڈ بنا رہے ہیں. پھر فوڈ کورٹ بنا رہے ہیں. آئی ایم شیور کہ جب وہ فوڈ کورٹ کمپلیٹ ہو جائے گا, پلے لینڈ کمپلیٹ ہو جائے گا, تو آپ کو لاہور میں اس طرح کی اور کوئی فیسلٹی کسی جگہ پہ نہیں ملے گی. لیکن سر مسئلہ یہ ہے کہ جب اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں بہت فیسینیٹنگ لگتا ہے. اور فوڈ کورٹ کی آپ نے بات کی, آپ کو پتا لاہوری کتنے چٹخورے ہوتے ہیں. کھانے کے بغیر اگر جہاں پہ کھانے کا سٹال نہیں ہوگا, کھانے کا کورٹ نہیں ہوگا, ہم لوگ وہاں جانا جو ہے وہ 10 دفعہ سوچیں گے اچھا جائیں یا نہ جائیں. سو یہ باتیں سننے میں بہت اچھی لگتی ہیں, لیکن عمل درآمد کب ہوگا, کب تک مطلب یہ کمپلیٹ جی ہوگا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ یہ جو فوڈ کورٹ کا ہمارا پروجیکٹ ہے وہ انڈر کنسٹرکشن ہے. اس میں بیسک کنسٹرکشن ہو چکی ہے, اسٹرکچر بن چکا ہے. تو بلکہ اس کا یہ پچھلی جو ہے نا 3 مارچ کو ہمارا ورلڈ وائلڈ لائف ڈے جو ہے وہ منایا گیا. تو ہم نے وہیں پہ ایک تقریب رکھی, اور ہمارا ایک جو آؤٹ لیٹ ہے فوڈ کورٹ کا اس کا ہم نے افتتاح بھی کیا. تو یہ that's in process, like complete ہو جائے گا بہت. یس انشاءاللہ بائی دا اینڈ آف جون انشاءاللہ وی ہوپ کہ اس میں انشاءاللہ آپریشنل ہو جائے گا. اور اس کا آپ جب دیکھیں گے نا کہ اس کا انٹیریئر دیکھیں گے, جب اس کا ایکسٹیریئر دیکھیں گے, اس کا انٹری گیٹ دیکھیں گے, انٹرنس دیکھیں گے, اس کی جب آپ جو وہاں پہ بنے گا ریسٹوراں اس کی انٹرنس دیکھیں گے, تو آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت ایک یونیک چیز ہے. یونیک چیز بن رہی ہے, صحیح. لیکن بہت اس طرح کے وعدے اسپرنگ فیسٹیول کی دفعہ بھی کیے گئے تھے, اور 4 مرتبہ اس کا بھی اعلان ہوا, لیکن وہ کنڈکٹ نہیں ہو سکا. اس کی کیا ریزن ہے؟ اسپرنگ فیسٹیول کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے سال 4 دفعہ نہیں یہ ہوا, یہ 2 دفعہ ہوا ہے. پچھلے سال دفعہ سنا گیا نہیں, صرف سنا گیا ہے. میں ہماری جو سرکاری اعداد و شمار ہیں میں اس کے مطابق ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. میں پچھلے سال میں نے 26-27 مارچ کو چارج لیا تھا. اس وقت یہ تھا کہ یہ پرپوزل جو تھی اسپرنگ فیسٹیول کی دیٹ واز گوئنگ آن. تو لیکن یہ تھا کہ پچھلے ہمارے سال کوئی 5 سے 6 ڈی جی جو سکسیسیولی چینج ہو گئے, ایک مربوط پالیسی نہیں بن سکی. جب میں آیا تو اس وقت بالکل 2-4 دن باقی تھے. تو ہم نے یہ کہا کہ ایک کمزور شو پٹ آن کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم ایک پراپر پلاننگ کے ساتھ ہم ایک شو کریں جس میں اسپرنگ فیسٹیول کے بہت زیادہ پروگرام بھی شامل ہوں, جس میں لوگوں کی بہت زیادہ دلچسپی ہو. چیف منسٹر صاحب نے ایک زو انیشیٹو کمیٹی بنائی ہے, اس میں یہ پرپوزل ڈسکس بھی ہوئی. انہوں نے ایک سب کمیٹی بنا دی. تو اس سب کمیٹی کے متعدد اجلاس ہوئے اور 2-3 پرپوزلز بھی وہاں پہ فائنلائز ہو گئیں. لیکن مین وائل آپ کے بھی علم میں ہوگا کہ ہمارے رائیونڈ روڈ کے اوپر جو ہے وہ ترقیاتی کام ہو رہے ہیں, کنسٹرکشن شروع ہے. اور ہمارے بالکل جو ہمارا زو انٹرنس ہے, مین انٹرنس ہے رائیونڈ روڈ سے اوپر جو اندر جاتی ہے, وہاں پہ برج ہے ایک. تو اکثر وہاں پہ بہت دیر تک ٹریفک جو ہے نا وہ سٹک اپ رہتی ہے. تو اس وجہ سے ہم نے یہ دیکھا, یہ پتہ کیا کہ کیا جب ہم اسپرنگ فیسٹیول شروع کریں گے تو لوگوں کی بہت بڑی تعداد وہاں کا رخ کرے گی. تو کیا لوگوں کے لیے یہ فیزیبل ہوگا, ان کے لیے یہ فیسیلیٹی ہم پرووائڈ کر سکیں گے کہ وہ جب وہاں پہ پہنچیں تو ان کو اوپن جو ہے نا روڈ ملے, ایکسیس ان کی فاسٹ فری ہو. تو وہ پھر یہ پتہ چلا کہ نہیں, وہ جو ترقیاتی کام ہیں وہ ان کو کچھ وقت لگ جائے گا. نمبر 2 جو سب سے بڑا آپشن تھا ہمارا جو پرپوزل تھی وہ مارچ کے فرسٹ ویک میں وہ اسپرنگ فیسٹیول شروع کرنے کی تھی. لیکن اس میں آپ کو بھی پتہ ہے ہمارے بہت سارے سرکاری اسکولوں میں اور غیر سرکاری اسکولوں میں جو پرائیویٹ اسکولز ہیں اس میں بھی بچوں کے امتحانات ہوتے ہیں. صحیح, بالکل صحیح. تو ایگزامز کے دنوں میں پھر وہ اٹریکشن اس طرح سے وہ آ نہیں سکیں گے. جی پیپرز کی تیاریاں ضروری جی بالکل. بچے ہمارے لیے بہت اہم ہیں, وہی ہمارا میسج کیری کرتے ہیں. وہ جب وہاں چیزیں آبزرو کرتے ہیں جانوروں میں اور ان سے متعلق جو ایکٹیویٹیز ہیں
ان میں بچوں کی بہت زیادہ دلچسپی ہوتی ہے، تو ہم یہ ایلیمنٹ مس نہیں کر سکتے تھے. ہماری کوئی ایکٹیویٹی بچوں کے بغیر کمپلیٹ ہو ہی نہیں سکتے. بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا خالد صاحب، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ لاسٹ ایئر آپ نے جو ہے وہ اس پوسٹ کا چارج سنبھالا تھا اور اس سے پہلے بہت سے ڈی جیز جو ہیں وہ تبدیل بھی کیے گئے. آپ نے مطلب اس کو اوبیسلی ایک چیلنج تھا کہ اس جگہ پر اسٹے کرنا ہے، اس جگہ پر کچھ ریفارمز لے کر آنی ہے. سو آپ کی اس ریفارمز کا حصہ کون کون سے پلاننگ تھی؟ دیکھیے، میں جب آیا تو میں نے اس ڈپارٹمنٹ کو آبزرو کیا کہ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ تھوڑا سا ڈورمنٹ کنڈیشن میں تھا. سب سے زیادہ تھی کہ ماس اویئرنیس، لوگوں میں اس ڈپارٹمنٹ کی پہچان کرائی جائے. وہ الحمدللہ ہم اس میں بہت حد تک کامیاب ہوئے ہیں. آج کا بھی یہ میرا آپ کے شو میں آنا یہ بھی اس کیمپین کا حصہ ہے کہ وائلڈ لائف کے متعلق، ورنہ پہلے لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ فارسٹ کیا چیز ہے اور وائلڈ لائف کیا چیز ہے. تو اب پتہ چلنا شروع ہوا ہے کہ اچھا ویسے کیا ڈیفرنس ہے اگر میں آپ سے دوبارہ پوچھوں کہ فارسٹ کیا ہے، وائلڈ لائف کیا ہے؟ جو وائلڈ لائف ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، وائلڈ لائف دو کمپوننٹ کے اوپر مشتمل ہوتی ہے. ایک کو کہتے ہیں فونا، ایک کو کہتے ہیں فلورا. اچھا، جو فلورا ہے وہ فارسٹ پارٹ ہے، وہ درخت ہیں، وہ جھاڑیاں ہیں، وہ ویٹ لینڈ ہیں، ٹھیک ہے نا، جس میں اپنا کہ ان جو جنگلی حیات کی جانور ہیں ان کا مسکن ہوتا ہے، جس کو نیچرل ہیبیٹیٹ ہم کہتے ہیں. تو اس کا جو دوسرا کمپوننٹ ہے وہ فانا ہے، یعنی وہ جو اینیملز اور برڈز ہیں وہ ہیں. ہم جو وہ ڈیل کرتے ہیں وہ فانا کو کرتے ہیں. ہم جو ان کے اندر جو درختوں کے اندر ہیبیٹیٹ کے اندر جو لائف موجود ہوتی ہے کسی بھی شکل میں، پرندے کی شکل میں، چاہے اینیمل کی شکل میں، ریپٹائل کی شکل میں، ہم ان کے ساتھ کنسرن ہیں. ہم ان کی پریزرویشن کے لیے، پروٹیکشن کے لیے، ہم ان کی کنزرویشن کے لیے، مینجمنٹ کے لیے جو ہے نا کام کرتے ہیں. یہی کام ہے ہمارا وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کا کہ جنگلی حیات کا بچاؤ اور پھیلاؤ، اس کو اپنا جو ہے مد نظر رکھا جائے اور اس طرح کی جو فیسیلیٹیز فراہم کی جائیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ جو سپیشیز ہیں وائلڈ لائف کی وہ فلورش کریں، بالکل صحیح. اور نمبر دو وہ ایکسٹینٹ ہونے سے، معدوم ہونے سے بچ جائیں. آپ نے ابھی خود ہی ذکر کر دیا ایکسٹینٹ ہونے کا کہ ناپید ہوتی جا رہی ہیں بہت سی اسپیشیز، اور اگر ہم غیر قانونی ہنٹنگ کی بات کریں تو اس کے لیے ایسے لاز کیوں نہیں ہیں کہ اگر کوئی غیر قانونی ہنٹنگ کے لیے جا رہا ہے تو وہ 10 دفعہ سوچے کہ اچھا یار پکڑ ہو گئی تو پھر اتنا نقصان ہوگا، چاہے وہ پیسوں کی مد میں ہو یا سزا کی مد میں ہو. ہمارے یہاں پر سزا بھی بہت کم ہے، جرمانہ بھی بہت چھوٹا سا ہے، تو لوگ بادر ہی نہیں کرتے ہیں کہ لوگ ہنٹنگ پہ چلے جاتے ہیں، پکڑے گئے تو جرمانہ دے دیں گے اور چھوٹ کے باہر آ جائیں گے. اس چیز کو کیوں نہیں تبدیل کیا جا رہا؟ یہ دیکھیے، یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب دینا میرے لیے اس ڈپارٹمنٹ کا جو مقصد ہے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا بھی ایک موقع ملے گا. جب میں یہاں پہ آیا، جو چیز آپ نے آبزرو کی ہے اور یہاں پہ بیان کر رہے ہیں، میں نے بھی یہی آبزرو کی تھی. تو سب سے پہلے جو میں نے یہ کام کیا وہ یہ کیا کہ جو ایگزسٹنگ وائلڈ لائف لاز ہیں ان میں تبدیلیاں جو ہیں ان کے بارے میں ایک ڈرافٹ تیار کیا کہ اس میں اس طرح کی تبدیلیاں کی جائیں کہ لوگوں میں ڈیٹرنس کریٹ ہو، لوگ اس بات سے خوف کھائیں کہ ہم وائلڈ لائف کو غلیل کے ذریعے یا گن کے ذریعے غیر قانونی طریقے سے شکار کریں، لا وائلیٹ نہیں کر سکتے، اور اگر پکڑ ہوئی تو بہت سخت سزا ملے گی. تو اسی سلسلے میں ہمارا ایک ڈرافٹ تیار ہے. اس میں اپنا جو ہے ہم نے کیبنٹ کمیٹی کو بھیجا تھا. اس میں انہوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی ہمارا ایڈیشنل چیف سیکرٹری صاحب کی سربراہی میں. اس کمیٹی نے جو پرپوزلز ہیں وہ اس میں فائنل کر دی ہیں. اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ہمارے جو پروٹیکٹڈ ایریاز میں ہیں، جس میں ہماری وائلڈ لائف سینکچریز آتی ہیں، جس میں نیشنل پارکس آتے ہیں، جس میں وائلڈ لائف پارکس آتے ہیں، ہمارے گیم ریزروز آتے ہیں، اس میں اگر کوئی وائلڈ لائف کی وائلیشن ہوگی تو اس میں کم از کم جو سزا ہے، اس میں جو سزا ہے وہ 5 سال تک دی جا سکے. اچھا. اور اس میں جو کم از کم جرمانہ ہے وہ نئے ڈرافٹ کے مطابق، جی نئے ڈرافٹ کے مطابق وہ 1 لاکھ ہوگا اور زیادہ سے زیادہ 2 لاکھ ہوگا. تو مطلب اماؤنٹ بھی بڑھا دی اور سزا کا وہ. تو چلیں آئی ہوپ کہ یہ جو ڈرافٹ ہے یہ منظور ہو جائے. جی بالکل. اور ایک اور میں اس چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ آپ نے جو اس میں بات کی نا،
دوسری چیز ہے وائلڈ لائف کی سمگلنگ، تو اس کو بھی روکنے کے لیے ہم نے ہر سطح کے اوپر، ایئرپورٹس کے اوپر، ڈرائی پورٹس کے اوپر اپنی ٹیمیں تشکیل دی ہوئی ہیں، جو وہ روز آپ دیکھتے ہیں کہ آج فلان جگہ سے ٹرٹل پکڑے گئے ہیں، فلان جگہ سے پجن پکڑے گئے ہیں، پیرٹس پکڑے گئے ہیں، تو وہ اسی کیمپین کا حصہ ہے۔ ابھی ہم نے سول ایوییشن اتھارٹیز کے ساتھ ہم کورسپونڈ کر رہے ہیں، ہمارا ان سے رابطہ ہے، ہم انہیں یہ کہہ رہے ہیں ہمیں آپ ڈپارچر لاؤنج اور ارائیول لانجز کے اندر جو ہے وائلڈ لائف کے کاؤنٹر بنانے کی اجازت دیں، کیونکہ وائلڈ لائف اس وقت ڈرگز سے بعد سب سے زیادہ سیکنڈ بینیفیشل جو ہے، مانیٹریلی بینیفیشل ایک وہ ٹریڈ بن چکی ہے، اللیگل ٹریڈ۔ بالکل صحیح۔ اچھا، ابھی آپ نے ذکر کیا اس میں اسمگلنگ کی بھی بات آ گئی، اور پھر اس میں ہم نے بات کی کہ نیا قانون جو ہے وہ بننے کی ضرورت ہے۔ پھر ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ کچھ تحفے تحائف دے دیے جاتے ہیں کچھ سیاسی اثر و رسوخ والی شخصیات کو، یا ایسے لوگوں کو جن کا بہت زیادہ مطلب طاقتور لوگ ہوتے ہیں، تو اس کو کس طرح سے روکا جائے کہ ان کا جو دل کرتا ہے اٹھا کے جانور گھر لے گئے، یا وہ رکھ لیا، لائسنس ہے نہیں ہے، این او سی لیا ہوا ہے نہیں لیا ہوا، یہ ان چیزوں کو کس طرح روکا جائے گا، ان پر کس طرح ہاتھ ڈالا جائے گا؟ جی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک تو جو ہے نا ایک بات کرنے میں اور اس کی جو فیکچویلٹی ہے، جو اس کا فیکٹ ہے، فیکچوئل جتنا ہے یہ آپ کو ثابت کر سکتی ہوں، اس میں جو ہے نا اس میں ڈیفرنس ہے، بہت چیزیں زیب داستان کے لیے بیان کی جاتی ہیں، اس طرح نہیں ہے۔ اس کو آپ یہ جب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اپنا جو ہے نا ان کو کس طرح روکا جائے، اب ہمارے یہاں پہ صرف وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ ہی وائلڈ لائف کی پروپیگیشن کے لیے اس کام نہیں کر رہا، ہم نے پنجاب میں، یہ صرف پنجاب میں ہے، 111 سے 113 پرائیویٹ وائلڈ لائف بریڈنگ فارمز کی پرمیشن دی ہوئی ہے جو کام کر رہے ہیں، اور وہاں پہ جو وائلڈ لائف سپیشیز ہیں وہ ہمارے وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کے ان کی جو ٹوٹل تعداد ہمارے پاس ہے اس سے بھی زیادہ ہیں۔ تو پبلک سیکٹر بہت جو مربوط طریقے سے اور منضبط طریقے سے بڑے پلانڈ ماحول میں، تو وہ پلاننگ وہ ساری چیزیں پھر ہمارے سرکاری سطح پر کیوں نہیں آ سکتی؟ اگر ان کے پاس وہ چیزیں زیادہ ہیں، بریڈنگ زیادہ ہے اور پرائیویٹ فارمنگ مؤثر ہو رہی ہے، سو پھر ہم لوگ ان کی نہیں آپ دیکھیں نا اس میں کمپیریزن اگر کریں تو آپ نے تو خود ہی ان کی تعریف کر دی۔ میں بالکل میں کرنا چاہوں گا، لیکن آپ یہ دیکھیں وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کس نے کیا؟ ہم نے کیا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ صرف وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ، یہ ایسا شعبہ ہے، صرف وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ اکیلا اس میں ان سارے مقاصد جو میں نے بیان کیے ہیں وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کے، ان کے حصول کے لیے اکیلا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس میں ہم پبلک کو ایز اسٹیک ہولڈر اس میں نہیں بنائیں گے۔ بالکل، اینڈ آئی تھنک دیٹس اے گڈ پوائنٹ کہ اگر آپ پبلک کو بیچ میں انوالو کر لیں گے تو ایک اویئرنیس والا ایلیمنٹ جو ہے وہ بھی پروموٹ ہوگا، لوگوں کو اویئرنیس ملے گی، اور ساتھ جب آپ مل کر کولیبوریشن کے ساتھ کوئی ایک چیز کرتے ہو تو اس کا رزلٹ جو ہے وہ ہمیشہ پازیٹیو آتا ہے۔ تو یہ I'll take your point on that۔ ہم مزید باتیں بھی کریں گے ناظرین، اور میں لاہور زو کی تعریف ضرور کرنا چاہوں گی۔ it's an amazing ماڈل جو پنجاب میں موجود ہے۔ مزید کیا ریفارمز لائی جا رہی ہیں اس میں، اور پھر آپ کو یاد ہوگا بچوں نے سائن کی تھی ایک کیمپین جس میں وہ مزید جانورز کی ڈیمانڈ کر رہے تھے، وہ کہاں تک پہنچی، اس کو کس طرح سے سیریسلی لیا جا رہا ہے، اس پر بات کریں گے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے۔ ہم وائلڈ لائف کی بات کر رہے ہیں اور اس میں میں سفاری کی بات کر رہی ہوں، اور خالد ایاز جو کہ ڈی جی وائلڈ لائف ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خالد صاحب، یہ جو ہم وائلڈ لائف کی بات کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ زو سفاری جو ہے وہ اٹیچ ہو جاتا ہے، اب وہاں پر کس طرح سے مزید چیزیں جو ہیں وہ ایڈ آن کی جا رہی ہیں، کون کون سی چیزیں وہاں پر اویلیبل ہیں تاکہ لاہوریوں کو پتہ لگ سکے کہ دور ضرور ہے بٹ اٹس ٹوٹلی ورتھ اٹ، کہ آپ وہاں جا کر پورا دن آرام سے اسپینڈ کر سکتے ہیں۔ جی بہت شکریہ اور مجھے اس کا موقع دینے کے لیے۔ میں تمام شہریوں کو اور ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو یہ انفارم کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارا سفاری زو لاہور ہے یہ بڑی ایک مین اٹریکشن بننے جا رہی ہے۔ اس میں جیسے میں نے آپ کو کہا پہلے کہ 135 ملین سے تقریباً 13.5 کروڑ سے پرائیویٹ سیکٹر جو ہے نا یہاں پہ ایک لینڈ بنا رہے ہیں، اس کے ساتھ ہماری تقریباً کوئی 2.25 کروڑ کی لاگت سے ایک فوڈ کورٹ بن رہی ہے جو بالکل جس میں جنگل کا ماحول ہوگا اپنا جو ہے، اور اس کی ڈیکوریشن سے، اس کے ڈسٹ بن سے
اس کے کارنر ڈیکوریشن سے آپ یہ دیکھیں گے جی پوری تھیم ہے بالکل جو ہے وہ فیل جی ابھی میں آپ کے ساتھ اس کی جو ایک دو پکچرز شیئر کروں گا یہاں پہ اس میں ہیں، تو آپ یہ دیکھیے گا کہ وہ اپنا جو ہے نا وہ ایک بڑی یونیک چیز ہوگی۔ اس کے علاوہ کیونکہ یہ ہے ہمارا جو ہے نا بیسیکلی سفاری زو ہے، اس میں ہم اپنا جو ہے ہمارے پاس جو ہے بہت اب ایک کلیکشن جمع ہو گئی ہے۔ آپ دیکھیں کوئی جو اینیملز میں ہمارے جو بگ کیٹس ہیں، ہمارے جو شیر ہیں، وہ اپنا جو ہے نا کوئی 33-34 ان کی تعداد ہو گئی ہے۔ ریسنٹلی ہمارے کوئی 7-8 کبز آئے ہیں۔ جی وہ اس کو ہم یہ سارے اکٹھے ایک دم میڈیا کے سامنے لے کے آئیں گے تاکہ اپنا جو وہ ہو، اور جو ہمارے ایڈلٹ ہیں وہ بھی تقریباً 15-16 کے قریب ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے ابھی تازہ بنگال ٹائیگرز منگوائے ہیں وہاں پہ ہم نے وائٹ لائنز منگوائے ہیں، وہاں ہم نے بلیک جیگور، اور بلیک جیگور تو لاہور زو میں بھی نہیں ہے، یہاں پر بھی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ اور وائٹ لائنز بھی یہاں پہ 2 ہیں آئی تھنک جو ٹائیگرز ہیں، جی وہی اپنا جو ہے نا اس میں ایک ٹریو آئی ہے اپنا جو ہے نا جس میں ایک میل ہے 2 فیمیل ہیں۔ اچھا اس میں پھر اپنا جو ہے نا ہمارا جو ایک اینٹی لوپ جو ہیرن ہوتے ہیں ان کی قسم ایڈکس، اس کے ہم نے پیر ہے، اوریکس ہے جو ہمارے اپنا جو ہے نا ایک بڑی نئی چیز ہے، پھر ایمو ہے وہ ہم لے کے آئے ہیں، آسٹرچ ہے وہ اس کے برڈ ایوی جو ہے وہ تو جی انشاءاللہ اس سال ہم، یہ پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں، اس سال ہم انشاءاللہ اور اس میں زیبرا، جراف، اس طرح کے اور ہیں، سری لنکن جو ہمارے ہائی کمشنر ان سے ہماری بات چل رہی ہے ایلیفنٹ کے لیے۔ صحیح۔ اچھا یہ اتنے سارے جانوروں کی ہم بات کر رہے ہیں اور مجھے یاد آیا کہ Certify2 نے ایک اقدام اٹھایا تھا جو بچوں سے انہوں نے کیمپین چلائی تھی ایک، اور بچوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا، سگنیچر کیے تھے، اینڈ مور دین 100,000 لوگوں نے اس میں، بچوں نے خاص طور پر شرکت کی کہ ہمیں جانور چاہیے، مزید چیزیں ہونی چاہیے، جو چیزیں ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ اور ابھی آپ نے جراف کی بات کی تو بڑے افسوس کے ساتھ جو ایک رہ گیا تھا ہمارے لاہور زو میں، وہ بھی بیچارہ جو ہے وہ مر گیا، اور اس کے بعد جو ہے ابھی تک وہ اس کا خالی پڑا ہوا ہے۔ اس کے لیے کیا مطلب یہ ان کی کیمپین جو ایفرٹ تھی بچوں کی اور Certify2 کی وہ کہاں تک پہنچی؟ جی یہ جو اپنا آپ کی Certify2 کی یہ کیمپین تھی، اس کو بڑا ہائیسٹ ہمارے لیول آف گورنمنٹ پہ بڑا جو انٹرسٹ کے ساتھ دیکھا گیا اور بڑا سیریسلی اس کے اوپر، کیونکہ میرے خیال سے ڈیولپ کنٹریز میں یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک سگنیچر کیمپین چلاتے ہیں اور اس کے بعد اس کا نوٹس لیا جاتا ہے، اس پر بات کی جاتی ہے اور پھر جو پاسبل فیزیبلٹی نکلتی ہے وہ کیا جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جو کیمپین کا جو کریڈٹ ہے میں ضرور Certify2 کو دوں گا، لیکن اس کیمپین چلنے سے پہلے ہی ہماری ایک کمیٹی بن چکی تھی جس میں ہم نے لاہور زو میں جو نئی ایڈیشنز ہیں اور جو انکمپلیٹ پیئرنگ ہے اور جو ایمپٹی ہمارے جو کیجز ہیں اس میں ساری ایک پرپوزل ہم نے بنا دی کہ کتنی لیکن سر امپلیمنٹ کب ہوگا؟ مطلب بچے آپ کو پتہ بچے بڑے بے صبر امپلیمنٹنگ سٹیج کے اوپر ہے، اس کے لیے ایک سمری بن چکی ہے جس میں 33 کروڑ سے زیادہ جو ہے اپنا اس کے فنڈز ہم نے ڈیمانڈ کیے ہیں، اور انشاءاللہ اس بجٹ کے اوپر انشاءاللہ اس میں کام ہو جائے گا، اور نیکسٹ ایئر سے، کیونکہ یہ آہستہ آہستہ یہ ایسا کام ہے، یہ بڑا سینسٹیو کام ہے، ٹائم ٹیکنگ کام ہے۔ زو میں ہم نے اور اس کی ایستھیٹک ویلیو جو ہے اس کو بھی چینج کرنے کے لیے ہم نے ایک کمپریہنسو پلان بنایا ہے۔ اب جسٹ آپ کو جو زو کے کیجز ہیں، ان کے انکلوجرز ہیں، وہ آپ کو بڑے کلرفل ملیں گے، اس کی وہ بڑی ایستھیٹکلی آپ کو اپیل کریں گے، اس کے بینچز جو ہیں وہ آپ کو بہت ملیں گے، اس کی ہیجز جو ہیں وہ ملیں گی۔ اس کے بعد وہاں پہ ایک 7 کنال کا ایک ایریا ہے جس کو ہم ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں، جس میں لاہور زو میں سینک بیوٹی اس میں ہوگی، اپنا جو ہے نا آپ یہ دیکھیے گا اس میں آبشاریں بھی ہوں گی، اس میں اپنا جو ہے نا ڈیفرنٹ قسم کے پلانٹس بھی ہوں گے، لوگوں کے بیٹھنے کے لیے جگہ بھی ہوگی، اس میں واٹر فالز بھی ہوں گے۔ ایکویریم کی کمی ہے، جی اس کے اوپر کیوں نہیں سوچا جا رہا؟ ایکویریم جو ہے نا یہ بھی ہمارے پلان میں ہے، اس کے اوپر 2 پریزنٹیشن ہو چکی ہے۔ ابھی ہم انٹرنیشنلی 2-3 پارٹیز کے ساتھ کنسلٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پہلے یہ ایکویریم کی فیسلٹی یہاں پہ موجود نہیں ہے، اور نہ ہمارا جو وائلڈ لائف کے جو بہت سارے
افسران ہیں, جو زو کے ہمارے انچارجز ہیں, ان کا ایکسپوجر ہے اس کے اوپر. تو ہم وہ سر اگر میں آپ سے ٹائم فریم مانگوں کتنا ٹائم لگے گا ان چیزوں پر عمل درآمد ہونے کے لیے؟ تو اپروکسیمیٹلی, میں ایگزیکٹ نہیں پوچھ رہی ہوں, لیکن اپروکسیمیٹلی کتنا ٹائم لگے گا؟ دیکھیں اس میں ٹائم فریم دیا نہیں جا سکتا, بالکل صحیح, لیکن پروسیس کتنا لمبا ہوگا؟ لیکن میں یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ پوری نیک نیتی کے ساتھ اور پوری اپنی صلاحیت کے ساتھ ہم اس کو بہت جلد جو ہے I really hope that کیونکہ بہت ضروری ہوتا ہے, اور بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں کو بھی, کچھ میرے جیسے بڑے بھی ہوتے ہیں جن کو بہت شوق ہوتا ہے ان چیزوں کا, تو ایک انٹرٹینمنٹ مل جاتی ہے, ایک مائنڈ ریفریش ہو جاتا ہے, اور جو آپ کے ارد گرد کے جھمیلے ہیں آپ ان سے ذرا ریلیکس ہو جاتے ہیں. ایک آخری سوال میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گی, ڈیولپ کنٹریز میں ایسے جانور بھی رکھے گئے ہیں جو ان کا انوائرمنٹ نہیں ہے وہاں پر, جہاں پر وہ لوگ مطلب ان کو آرٹیفیشل انوائرمنٹ کریٹ کر کے دیتے ہیں, کیا یہاں پر یہ پاسبل ہے؟ فار ایگزامپل میں ایک جانور کا نام لوں گی جو ابھی اس 1 لاکھ سے زائد بچوں نے جو سائن کیا اس میں بہت ڈیمانڈ کی گئی اس جانور کی, پانڈا, ٹھیک ہے, لیکن اس کا ماحول یہاں پر نہیں ہے, تو کیا آرٹیفیشلی کریٹ کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ بہت سی ایسی کنٹریز کی مثالیں ہیں جنہوں نے کیا اور اس کو رکھا ہوا ہے. جی نہیں, میں یہ کرنا بہت مشکل ہے, میں آپ کو بتائیں, یہ ہمارا جو پانڈا کا وہ ریزن ہی نہیں ہے, وہ ہم آپ کو یہ میں کہہ دوں کہ وہاں پہ ہم رکھ سکتے ہیں, تو یہ آرٹیفیشلی ہم اس کو نہیں رکھ سکتے. ہاں جی بالکل, ہمارے لیے یہ جو ہے نا ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنا جو ہے نا اس طرح کا ماحول کریٹ کر کے, کیونکہ وہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہمارے وائلڈ لائف اینیملز اور جو برڈس ہیں وہ اتنے زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں, وہ ڈفرینٹ ہیبیٹاٹ میں آ کے ایک دم سے اپنا جو ہے ایڈجسٹ نہیں کر سکتے اور بیمار ہو جاتے ہیں. تھوڑی سی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی, لیکن اس میں نہ آپ کا قصور نہ ہمارا قصور, وہ پاسبل نہیں ہے. لیکن باقی چیزیں جو آپ نے پازیٹیو چیزیں جو بتائیں اس سے میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو رہی ہوں, اور آئی ایم شیور جو لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے تھے وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو رہے ہوں گے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی جانب جا رہی ہیں, کچھ چیزیں بہتر آ رہی ہیں. تھینک یو سو مچ فار کمنگ, اینڈ ہم نے مجھے لگتا ہے ایک بہت ہیلدی جو ہے وہ ایک کانورسیشن کی ہے, جس سے انفارمیشن میکسیمم, اویئرنیس میکسیمم جو ہے وہ لوگوں تک پہنچی. آئی ہوپ نیکسٹ ٹائم جب آپ یہاں پر تشریف لائیں گے اور ہم آپ کو دوبارہ بلائیں گے تو یہ سارے اقدامات جو ہیں وہ پائپ لائن میں ختم ہونے کے قریب ہوں گے یا شروع ہو چکے ہوں گے, تو پھر ہم اس کو ڈسکس کرنے کے لیے آپ کو ضرور دعوت دیں گے. تھینک یو سو مچ خالد صاحب, آپ یہاں پر تشریف لائیں. اور اسی کے ساتھ ناظرین ہم یہاں پر ایک بریک لیں گے. آپ نے ابھی کہیں نہیں جانا, کیونکہ ابھی ہم نے لاہور کے بارے میں بات کرنی ہے اور اس کی ہسٹری آپ کو بتانی ہے. میرا شہر لاہور میں ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, اور ہم موسم کی صورتحال کے حوالے سے بات کریں گے. سنا ہے کہ باہر کا موسم بہت اچھا ہے, تو یہ بھی ہم جانیں گے. مریم ہمیں جوائن کریں گی, لیکن درجہ حرارت میں آپ کو بتاتے چلوں ہمارے پاس ہے جی کچھ اس طرح سے کہ صبح 6 بجے کے قریب درجہ حرارت 18 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا, 9 بجے 18 ڈگری سینٹی گریڈ, اور 12 بجے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے 21 ڈگری سینٹی گریڈ. 3 بجے 19 ڈگری سینٹی گریڈ, 6 بجے 17 اور رات 9 بجے 16 ڈگری سینٹی گریڈ. باہر کا موسم کیسا ہے یہ ہم جانیں گے. مریم فیاض ہمارے ساتھ موجود ہے. مریم بتائیے گا موسم کیسا ہے, لاہوری کیسے اس کو انجوائے کر رہے ہیں, کیا بارش ہو رہی ہے؟ ہم تو اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں, آپ ذرا احوال سنا دیں ہمیں. بالکل, موسم کی بات کیجیے تو شہر کا موسم بہت زیادہ حسین ہے, سہانا ہے. صبح سے بارش کا سلسلہ جاری ہے, بوندا باندی کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے. کبھی بارش ہوتی ہے اور کبھی تھم جاتی ہے, لیکن لاہوری جو اپنی زندہ دلی کی وجہ سے ویسے بہت مشہور ہے, وہ اس موسم کو بہت اچھے طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں. ناشتے کی ٹیبلوں پر رش لگا ہوا ہے. تفریح گاہوں اور پارکوں میں ناشتے پر بہت زیادہ رش ہے. فیملیز کے ہمراہ لوگ آئے ہوئے ہیں اور ناشتے کو انجوائے کر رہے ہیں اور سہانے موسم سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ موسم جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہے, حسین ہے, اور اس موسم کو اگر فیملی کے ساتھ گزارا جائے تو اور زیادہ اس کا جو مزہ ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے. محکمہ موسمیات کے حوالے سے یہ کہنا ہے کہ بارشوں کا جو سلسلہ ہے اگلے 48 گھنٹے تک اسی طرح جاری رہے گا, اور پھر اس کے بعد 2 دن کے گیپ کے بعد پھر سے بارشیں دوبارہ شروع ہو جائیں گی اور موسم مزید سہانا ہو جائے گا. محکمہ موسمیات کے مطابق کل گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے, اور جبکہ جو درجہ حرارت ہے وہ 25 ڈگری سینٹی گریڈ, جبکہ آج جو کم سے کم درجہ حرارت ہے وہ 15 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے. محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ بارشوں کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا اور موسم مزید سہانا اور دلکش ہو جائے گا. جی بہت شکریہ فیاض, آپ تو لگتا ہے بہت انجوائے کر رہی ہیں اور آپ کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ بھی خوب انجوائے کر رہے ہیں. ہم جو ہے ایسے ہی بارش اور موسم کے حوالے سے لاہور کا ذکر ضرور کریں گے اور پھر ہسٹری کی بات کریں گے, شامل کریں گے میرا شہر لاہور.
बारिश हो रही है, मौसम खुशगवार है। मैं बार बार इसका जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं अभी प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद जाके इसको एंजॉय करूँगी, लेकिन आप लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं और मार्च की बारिश को वैसे ही लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं क्योंकि ऐसा लगता है जैसे गर्मियाँ आने वाली हैं, लेकिन फिर एकदम से ठंडक का एहसास होता है और मौसम खुशगवार हो जाता है। ऐसा ही कोई बारिश का किस्सा, ऐसा ही कोई पुरानी याद जो है वो हम ताज़ा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राव जावेद इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम राव साहब, क्या हाल चाल है आपके? राव साहब, बारिश से रिलेटेड कोई आज किस्सा अगर हम छेड़ें तो वो ज़्यादा रिलेटेबल भी हो जाएगा और वो मज़ेदार भी होगा। जी, बारिश जो है वो अल्लाह ताला की रहमत तस्वर की जाती है और लाहौर में जो है ये अल्लाह ताला की रहमत ज़माना कदीम से ही दूसरे शहरों, जो हिंदुस्तान के दूसरे शहर, उनकी निस्बत ज़्यादा रही है। अच्छा जी, अच्छा, तो यहाँ बारिश होती थी तो उस वक़्त यानी मकानात जो थे वो इतने पुख्ता और मजबूत नहीं थे शुरू में। तो उसके बाद जो है वो जब मुग़ल दौर आया तो मुग़ल दौर में पक्की ईंटों से मकानात बनने शुरू हुए और एक सिलसिला चला। तो मुग़ल दौर में जो नहरी निज़ाम था पानी का वो कोई मतलब सिर्फ बागात तक और इस तरह से था और आम जो है वो सिलसिला नहीं था। अच्छा। तो बागात तक ही रावी जो है वो लाहौर की एक पहचान रही और रावी से जो पानी है वो तमाम मतलब इलाके में चलता रहा। तो बारिश जब होती थी तो नाले, नदियाँ और रावी में फ्लड आ जाता था तो उससे भी बड़ी तबाही होती थी। तो बाद औक़ात ये तबाही जो है ये रहमत बन जाती थी। ऐसा ही एक किस्सा जो लाहौर से रिलेटेड बारिशों के हवाले से आज मैं सुनाऊंगा आपको। होता इस तरह से था कि जब बारिशें होती थी, जैसे जिक्र किया पहले कि पानी जमा हो जाता था, तो मोरी दरवाजे के बाहर जो है एक पकोड़े वाला जो था वो अपनी रेडी लगाता था। अच्छा। तो उसके पकोड़े जो थे वो बड़े मशहूर थे, लोग दूर दूर से आते थे। वैसे तो लाहौर की खाने पीने की चीज़ें शुरू से ही मशहूर हैं। तो उस जगह एक साधु चोर नामी एक चोर था, लाहौर का बड़ा नामी ग्रामी चोर था। तो वो भी आता था और उस पकोड़े की रेडी पे खड़े होके और वो बहुत सारे पकोड़े खा जाता था। तो लोग भी उससे तंग थे और वो रेडी वाला जो था पकोड़े फरोश वो भी बड़ा तंग था, लेकिन जुर्रत नहीं थी कि उसकी कोई शिकायत की जाए या उससे कोई झगड़ा किया जाए। तो एक दफ़ा इस तरह के हालात हुए कि शहर में इसी जैसे आजकल बारिश का मौसम है, इसी तरह से बारिशें बहुत ज़्यादा हुई और जो पकोड़ा फरोश था उसने जो अपना उसके पास जो जमा पूंजी थी वो खा गया। बारिश की वजह से जो है पानी बहुत खड़ा हो गया था तो वो कुछ दिन पकोड़े नहीं बना सका। तो उसके बाद जब बारिश ख़त्म हुई, पानी खुश्क हुआ, तो उसने उस जगह पे आके वो अपना अड्डा जो है वो दोबारा शुरू नहीं किया। जब साधु चोर वहाँ आया और पूछा कि अभी तक ये आया नहीं बंदा, तो इर्द गिर्द के लोगों ने बताया कि आया था, लेकिन उसने बताया कि मेरे जो बहुत सारे पकोड़े जो थे मेरी जो वो साधु चोर खा जाता था और जो मेरे पास जमा पूंजी थी वो बारिश के इन दिनों में वो ख़त्म हो गई। लिहाजा अब मेरे पास इतना सरमाया नहीं है कि मैं दोबारा से अपने कारोबार को शुरू करूं, और अगर शुरू भी किया तो फिर साधु चोर वही मेरा हाल करेगा। तो उसने कहा कि मैंने सोचा कि मैं अपना कोई कारोबार जो है वो तब्दील कर लूं और मैं अब ये काम नहीं करूंगा। साधु चोर को इस बात का बड़ा उस पर असर हुआ और उसने सोचा कि वाकई मैंने ज़्यादती की है और उसे एहसास हुआ। अच्छा। उसने पैगाम दिया कि आप उसको मेरा ये पैगाम दें कि आज रात साधु तुम्हारे घर आएगा और जितना जो कुछ खाया है उसने वो लुटा देगा। तो साधु चोर ने उस रात जो है वो जिस घर में भी चोरी की तो वो बड़ा कोई अमीर फैमिली थी। तो होता ये था कि ये जब जाते थे तो उस दौर में भी ये पता होता था कि कौन बंदा किस टाइप की चोरी कर सकता है। मिसाल के तौर पे उस घर में कुत्ते थे, तो वो साधु मतलब ने वहाँ चोरी की और वो जितनी भी वहाँ से दौलत जो भी कुछ था वो ले आया, ला के उसने उस जो वो पकोड़ा फरोश था उसके घर पहुँचा दी और उसको बताया कि जितना मैंने खाया ये तुम्हारा माल हुआ। जब उसने वो माल देखा तो वो तो माल बहुत ज़्यादा था। अगले दिन जब तहकीक शुरू हुई तो पता चला कि जी मुख्तलिफ चोरों के हवाले से कि जी इस टाइप का काम कौन कर सकता है, इस टाइप का काम कौन कर सकता है। वो सारी बात जो है वो साधु चोर पे इशारे गए कि ये काम वही कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे जो कुत्ते और इस तरह की वो चीज़ें उस घर में मौजूद थी, तो उनकी मौजूदगी में ये चोरी हुई, तो ये साधु चोर का काम है। ठीक। होता ये था कि उस दौर में भी कि कुत्तों को कैसे पता नहीं चला, वो इस तरह से था कि जो गोश्त होता है उसको कीमा करके तो भैंस या गाय के सींग में जो मुड़ा होता है उसमें कूट के उसमें भर दिया जाता था और कुत्तों के सामने मतलब डाल दिया जाता था। जब कुत्ता जो है भौंकने की बजाय वो उसमें लग जाता था, उसको निकालने गोश्त को। अब वो क्योंकि उसके अंदर जो है वो भरा होता था तो वो निकलता नहीं था, तो वो
چور کی بجائے یا آہٹ یا مطلب جو بھی ہے اس کی بجائے وہ اپنے کام میں لگ جاتا تھا اور چور جو ہے وہ اپنا کام آسانی سے کر لیتا تھا. اسی طرح سے کچھ کیمیکل بھی گوشت پہ لگا کے اور وہ پھینک دیے جاتے تھے, تو کتے جو تھے وہ مطلب اس کو کھانے کی وجہ سے یا سونگنے کی وجہ سے بے ہوش بھی ہو جاتے تھے. تو اس طرح کے مختلف چوروں کے اپنے اپنے انداز تھے چوری کے. تو خیر پتہ چلا, اور سادھو چور کو انداز چلتے ہیں یا نہیں چلتے؟ آج کل بھی جدید انداز اس سے بھی بڑھ کے شروع ہو گئے ہیں. تو سادھو چور جو تھا وہ پکڑا گیا اور بازار نخاس دلی دروازے کے باہر جو ہے اس کو, اس وقت پھانسی گھاٹ جو تھا لاہور میں وہ دلی دروازے کے باہر تھا, اس کو بازار نخاس کہا جاتا تھا. تو بازار نخاس میں مطلب اس کو پھانسی دینی تھی, منادی کروا دی گئی اور لوگوں کو اطلاع کر دی گئی ڈھول پہ, اور وہ مطلب تھاپ پہ جو ہے آوازیں لگائی جاتی تھی, پورے شہر میں لوگوں کو جمع کیا جاتا تھا اور ایک بڑے جمع غفیر کی موجودگی میں جو ہے وہ پھانسی دی جاتی تھی اس دور میں. تو جس وقت پھانسی کا اعلان ہوا تو یہ بندہ جو تھا یہ اسے بھی بڑا وہ ہوا کہ میری وجہ سے آج جو ہے وہ سادھو چور کو پھانسی ہو رہی ہے. تو اس مجمع میں جس وقت پھانسی لگنے لگی تو یہ پکوڑا فروش جو ہے یہ بھی آ گیا اور ایک بلند جگہ پہ کھڑے ہو کے اس نے اشارے کیے سامنے جس جگہ پہ سادھو چور تھا. سادھو چور نے بھی اس کو دیکھ لیا, وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں بتا دیتا ہوں اور یہ مال واپس ہم کر دیتے ہیں تو تمہاری جان بچ جائے گی. لیکن سادھو چور نے جو آخری خواہش ظاہر کی وہاں وہ یہ تھی کہ اب جو ہے میں دیکھ رہا ہوں اس بندے کو, وہ اس مجمع میں ہے جس کو کے پاس میرا مال ہے, لیکن اب یہ مال دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, میرے جو ہے پھانسی کے آرڈر ہو چکے ہیں, اب مجھے معافی نہیں ہوگی. یہ شاہ جہان کا دور تھا. اچھا جی. تو اب جو ہے ایسا تھا کہ اگر مال واپس بھی کر دیا جائے تو پھانسی واپس نہیں ہو سکتی تھی؟ نہیں, بس وہ جب حکم ہو گیا, ہونے کو تو سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن اس وقت موقع پہ آ کے تو اس وقت جو قاضی تھا اس نے پھانسی دینی تھی تو اس کے پاس فوری احکامات نہیں آ سکتے تھے بادشاہ کی طرف سے, ٹائم نہیں تھا, وہ تو پھانسی کا ٹائم مطلب آ چکا تھا اور لوگ جمع ہو چکے تھے, سارا پروسیس مکمل تھا. تو اس موقع پہ پھر اس نے یہ کہا کہ جس کے پاس یہ میرا مال ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوں, وہ یہ بات ظاہر نہ کرے, اور اگر آج مال واپس دے بھی دیا تو مجھے جو ہے وہ پھانسی لگے گی, یہ پھانسی نہیں ٹلے گی. لہٰذا میری وصیت ہے کہ اس مال سے جتنا اس کا میں نے کھایا وہ اپنا رکھ لے, باقی جو ہے وہ کنویں لگوا دے. اس دور میں مطلب چاہ جو ہے کنویں کو چاہ کہا جاتا تھا. تو چاہ آب نوشی لوگوں کے پانی پینے کے لیے جو ہے وہ کنویں کھدوا دے, تو وہ بس یہی کام کرے. تو اس بندے نے پھر اپنا مال رکھ کے پھانسی کے بعد جو ہے کچھ دن کے بعد تو اس نے پھر مختلف شہر کے مقامات پر کنویں جو وہ کھدوا دیے, اور ان میں ایک جو بڑا کنواں تھا وہ اسی جگہ پہ جس جگہ اس کی پکوڑے کی دکان تھی اس کے سامنے موری دروازے کے سامنے, اور اب بھی اس کے نشان باقی ہیں. کتنا مزیدار آپ نے قصہ سنایا اور بارش کے موسم سے ریلیٹڈ, اور مجھے بڑا مزہ آیا سن کے, I'm sure ویورز کو بھی بہت مزہ آیا ہوگا. بہت شکریہ راؤ صاحب, آپ تشریف لائے, اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو لاہور کے لیے محبت بڑھ جاتی ہے اور پھر تجسس بھی ہوتا ہے کہ ہم خود بھی ان چیزوں کو جا کر ڈھونڈیں, تلاش کریں اور دیکھیں. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اسی کے ساتھ ناظرین آپ سے اجازت لیں گے. ویکینڈ خوب انجوائے کیجیے گا, میں ریکویسٹ کر رہی ہوں بار بار, کیونکہ موسم اچھا ہے اور پھر فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے میں بہت مزہ آتا ہے. انشاءاللہ منڈے والے دن آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.